عبادت کے لیے جو تعمیر کیا وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی زمین پر کنسٹرکشن کی. کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ یہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑی برکت والی جگہ ہے اور مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے. اور ان فیوچر مستقبل میں یہ پورے عالم کا پورے انسانوں کا یہی قبلہ ہونا ہے. یہ ان فیوچر ہونا ہی ہونا ہے. یہ قرآن میں انسان کی ہسٹری تو زیادہ نہیں ہے نا. گلوب کی ہسٹری دیکھیں گے آپ تو 1 کروڑ اربوں سال کی ہوگی, لیکن انسان کی ہسٹری اگر دیکھیں گے تو 10-12 ہزار سال سے زیادہ کی نہیں ہے. جی جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اتارے گے, بعض لوگ ایسا سوچتے آدم علیہ السلام بولے تو نہیں شاید کتنے کروڑ سال ہے. نہیں بابا, انسان کی ہسٹری اتنی لمبی نہیں ہے, اتنی زیادہ نہیں جیسا کہ اب تک ہسٹری سے پروف ہوا. ہو سکتا کل کے کچھ اور بھی پروف ہو جائے. تو انسان کی تاریخ زیادہ نہیں. جب انسان اس زمین پر آیا گیا, سب سے پہلا مکان عبادت کے لیے جو تعمیر کیا وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی زمین پر کنسٹرکشن کی. یہ جو کعبہ ہے نا, اسکوائر جو روم ہے یہ, جی مکعب کہتے ہیں اسکوائر, جی جس کے کیا کہتے ہیں طول بھی ہو, عرض بھی ہو اور ارتفاع بھی ہو. تو میرے کو تھوڑا سا انگریزی اور اردو کے الفاظ تھوڑا مشکل ہوتے ہیں مجھے. اس کا ڈیپتھ ہوتا ہے, ویڈتھ ہوتا ہے اور لینتھ ہوتا ہے. برابر بول دیا, برابر ہی بولا, کیونکہ ہم لوگ میتھس عربی میں پڑھے تو وہ الفاظ سب عربی میں آتے ہیں. طول, عرض اور ارتفاع. یہ جو روم بنا ہوا ہے, یہ روم کی اصل فاؤنڈر, اس کے بانی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. بہت سارے لوگ کو یہ خیال رہتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس کو کنسٹرکشن کیے, اس کو تعمیر کیے, اور آدم علیہ السلام اس کے اندر نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگہ ریزرو کیے تھے. یہ سب سے پہلے عبادت کی جگہ کعبۃ اللہ. آدم علیہ السلام کا زمانہ گزرا, پھر ان کے بعد ایک عرصے کے بعد شیث علیہ السلام آئے. حضرت شیث علیہ السلام کے وقت تک جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے دیواریں, والز جو ہے وہ ایک دم بالکل کمزور ہو گئے تھے. آپ اندازہ کرو نا ان کی عمریں کتنی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر زمین کے اوپر 1000 سال تھی. وہ اوپر کی الگ ہے, اس زمین پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زمین پہ جگہ دیا, یہاں رہنا ہے, اس کے بعد 1000 ایئرس ان کی ایج. تو حضرت آدم علیہ السلام جب ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام وہ جگہ کو لیے, تو روئے زمین پر فرسٹ آدمی جی مینٹین کرنے والے اور کلر کرنے والے حضرت شیث علیہ السلام. شیث علیہ السلام, یہ جو چننا ہوتا ہے نا, چننا کرنا, آج وائٹ سیمنٹ آ گئی اس کی جگہ, وائٹ سیمنٹ. پہلے چننا کرتے تھے, بات معلوم نہیں, یہاں پر بنگلور میں بھی چننا ہی بولتے ہیں, چننا. یہ چننا کرتے تھے دیواروں کو. چننا کرنے کا سسٹم سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نے شروع کیا. شیث علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں, جہاں کا وہاں اس کو کلر کیے, دیواروں کو پھر سے مینٹین کیے اور کھڑا کر دیا اس کو. پھر زمانہ گزرتا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک. نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ان کی قوم کو 950 سال اسلام کی طرف بلائے. نوح علیہ السلام کی بھی ٹوٹل عمر 1000 سال ہے. نوح علیہ السلام کی عمر 950 نہیں ہے, 950 نہیں ہے, ان کی عمر 1000 ایئرز ہے. 950 ایئرز وہ قوم میں محنت کرے, اسٹرگل کرے, محنت کرے لوگ کو مسلمان بنانے کے لیے. جب 950 ایئرز دعوت دینے کے بعد لوگ اسلام نہیں قبول کیے تو غصے سے ان کے ہاتھ اٹھ گئے تھے. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, جی جو سورہ نوح پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا, اے اللہ کافروں کا ایک گھر اس کے اوپر باقی نہ رہے, ختم کر, سب کو فنش کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہوا کہ کشتی بنا دو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ. واقعہ آپ کو معلوم ہے. یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو واقعہ ہے, سو کشتی میں جو تھے بچ گئے, باقی زمین ڈوب گئی. برابر ہے. کشتی میں جو تھے کچھ مومنین تھے, مسلمین تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے, اور کچھ جانور تھے اس پر آبادی کی تھی ان کی زمین پر, وہ ان کو کشتی میں لے لیے تھے. باقی افراد جو تھے وہ پانی کی لپیٹ میں آ گئے اور سب کچھ ٹوٹ گیا. اور پانی کا جو پریشر تھا اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیواریں بھی ایک دوسرے پر گر گئی. آپ دیکھیں باہر سے فورس آیا, پانی کا پریشر آیا, تو وہ پریشر سے جو دیواریں تھیں نا چار طرف, وہ دیواریں ایک دوسرے پر ایسا گر گئی. چاروں دیواریں ایک دوسرے پر گر گئی. اور بولتے ہیں نا ٹبا جیسا ہوتا ہے ایک مٹی کا, ایک مٹی کے ٹبے کی طرح وہ بن گیا, اور پانی پھر ختم ہو گیا, اور اس پر پھر کئی 100 سال اس کے اوپر سے گزر گئے.
اور وہ علاقہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا، پورا ڈیزرٹ، یہاں سے وہاں تک ریگستان، مٹی ہی مٹی، زمین رہنے کے لائق نہیں رہی۔ رہنے کے لائق جو زمین تھی وہ تھی ملک شام، جو آج سیریا کہہ رہے ہیں، جہاں جنگیں وغیرہ ہو رہے ہیں، سیریا، فلسطین، لبنان، یہ علاقے، عراق، یہ سارا علاقہ آباد تھا، انسان ادھر آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو ہے 1000 سال سے زیادہ کا ٹائم ہے، میں بھی 1000 میں بھی 2000 سال سے بھی زیادہ کا وقت ہے، اتنا وقت ہو گیا، آبادیاں ادھر بس گئے۔ ادھر تصور یہ تھا کہ یہ جگہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، مکہ مدینہ یہ جو علاقہ ہے عربستان جس کو آج ہم سعودیہ کہتے ہیں، یہ علاقہ تو رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یمن میں لوگ رہتے تھے، آپ تصور کریں نا، میڈل ایسٹ کا میپ آپ ذہن میں لا لیجئے، ساؤتھ سائڈ پر یمن میں لوگ رہتے تھے، ہرا بھرا علاقہ، آج بھی ہریالی ہے وہاں پر، ہرا بھرا علاقہ ساؤتھ میں۔ نارتھ سائڈ میں ملک شام، سیریا، لبنان، عراق، ایران، جی یہ سارا علاقہ آباد ہے، نارتھ بھی آباد ہے، ساؤتھ بھی آباد ہے، بیچ کا علاقہ صرف ریگستان، انسان رہتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا کہ اپنے بیوی بچے کو لے جا کر اس جگہ پر چھوڑ دو، جس کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ ابراہیم میں بھی ذکر ہے، دیگر مقامات، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسے ہی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنے اولاد کو، اپنے ذریت کو، اپنی فیملی کو تیرے حکم پر ایک ایسی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا، واد غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں پر ہریالی اگتی ہی نہیں ہے، ہرا پتا زمین سے نکلتا ہی نہیں ہے، بالکل ریگستان، آپ وہاں پر جھاڑ لگا ہی نہیں سکتے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم جی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ وہاں پر البیت الحرام ہے۔ آپ تصور کریں نا، 1000 سال سے زیادہ کوئی انسان نہیں گیا، 1000 سال سے زیادہ تک کوئی انسان گیا نہیں، وہاں پر کوئی کنسٹرکشن بھی نہیں ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹپا ہے بس اس طرح کا جی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے مولا تیرا گھر ہے وہاں پر، عند بیتک المحرم، جس وقت لے جا کر چھوڑے اس وقت کہہ رہے مولا تیرا گھر ہے وہاں پر جی، تیرا گھر ہے وہاں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہو گئی تھی اور پتا تھا کہ وہاں پر زمین میں اندر دفن کچھ اللہ کا گھر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور کعبۃ اللہ کے اصل فاؤنڈر، فرسٹ فاؤنڈر ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دعا میں کہہ رہے ہیں اللہ تیرے گھر کے پاس اپنی فیملی کو چھوڑ کر آیا، یعنی اللہ کے گھر وہاں پر ہونے کا پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے اور گھر وہاں پر تھا۔ پھر ٹوٹ گیا تھا نا گھر، تو بچا کہاں تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیواریں گر گئی تھی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ دیوار گرنا الگ چیز ہے اور بیسمنٹ کا ختم ہونا الگ چیز ہے۔ آدم علیہ السلام جو دیواریں کھڑی کیے تھے وہ دیواریں ٹوٹ گئی تھی، پر بیسمنٹ اندر تھا، جو بیسمنٹ جو اٹھائے تھے نا ابراہیم آدم علیہ السلام، وہ اندر تھا، وہ زمین کے نیچے تھا، وہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لو اور جا کر وہاں پر میرے گھر کے کعبۃ اللہ کے دیواریں اٹھاؤ۔ اور قرآن کریم سورہ حج میں پارہ نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو اس گھڑی کو جب ابراہیم بیسمنٹ پر جی، جو بنیادیں ہیں، جو بیسمنٹ ہے، اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے ابراہیم، بیسمنٹ بنا نہیں رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَإِذْ يَرْفَعُ، ریس کر رہے تھے، دیوار ریس کرنا بولتے ہیں، دیوار۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر ان بنیادوں کے اوپر دیواریں ریس کر رہے تھے۔ بنیاد کس کی تھی؟ بیسمنٹ کس کا تھا؟ بیسمنٹ آدم علیہ السلام کا تھا، نئی دیواریں ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، نئی دیواریں ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے۔ اور اس دیوار بنانے کے بعد پھر ان کو آرڈر ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے میرے محبوب اب کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کر حج کی ایک اذان دے دے جی، حج کی اذان۔ بھئی اذان تو نماز کی ہوتی نا، سارے کیا کہتے ہیں قیامت تک جتنے اذانیں ہوئیں گی، اذان نماز کے لیے ہوں گی، ایک اذان تھی حج کے لیے، وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرڈر تھا، فرسٹ وہی تھے، لاسٹ وہی تھے، اس کے بعد سے کوئی حج کی اذان نہیں ہوئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر حج کے لیے اذان دیے باضابطہ. تعجب ہوگا کہ 3 لوگ رہتے ہیں، ایک ابراہیم، ایک ان کی وائف اور ایک اسماعیل، خلاص چوتھا انسان کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہاں تک جیسا بولے مسجد میں کوئی نہیں ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہے تو محلے میں تو کوئی ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر آرڈر ہوا اذان دینے کا، جہاں پر آرڈر ہوا اس مقام سے 1.5-2 ہزار کلومیٹر تک کوئی انسان نہیں تھا. اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کا حکم ہے، ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم لوگ میں اذان دے دے. لوگ کہاں ہیں بھئی؟ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں انسان؟ لوگ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر کھڑے ہوئے اور اذان دے دیے. تفسیر جلالین اٹھا کر پڑھے، تفسیر نسبی اٹھا کر پڑھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ اذان کی آواز، جو لوگ معجزوں کی اور کرامتوں سے تھوڑا جھجکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ روح کا مسئلہ الگ ہے، وہ غیب سے ہوتا کیا، ویسا ہوتا کیا، لوگ نہیں مانتے. دیکھو قرآن میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اذان دے رہے ہیں برابر، اور وہاں پر انسان کوئی نہیں ہے. انسان کا آواز 1 کلومیٹر جائے، 10 کلومیٹر جائے، 20 کلومیٹر جائے، کہاں تک جائے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے ابراہیم تو اذان دے، زمین کے کونے کونے سے لوگ نکل کر حج کرنے کے لیے آئیں گے. یأتوک رجال وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. زمین کے آخری کونے سے تک لوگ نکل کر آئیں گے. اب اس کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایک اذان، اس کے بعد دوبارہ اذان ہوئی. حج کی اذان کیا رسول اللہ دوبارہ دلوائے؟ نہیں، حج تو آقا نے فرض کیا، آقا نے بتایا، اس لیے ہم اس امت پر فرض ہے. لیکن اسی اذان کا کنٹینیو ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا، ایک ہی اذان کنٹینیو ہے قیامت تک کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز اس وقت جو ندا دی گئی، جو اذان دی گئی ہے، وہ آواز انسان کے جسمانی کانوں تک نہیں بلکہ عالم ارواح میں ہر روح تک آواز پہنچا ہے، ہر روح تک، اس وقت کی زمین پر آنے والی نسلوں تک. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو بعد میں بنایا لیکن روح سب کے پہلے پیدا کر دیا. تو قیامت تک جتنے انسان زمین پہ پیدا ہونے والے ہیں ان ساروں کی روح تک ابراہیم علیہ السلام کی اذان کی آواز گئی، اور اس اذان کی آواز کو سن کر روحوں کی دنیا میں، عالم ارواح میں، the world of souls کے اس دنیا کے اندر جو آدمی جتنے مرتبہ لبیک کہا اتنے مرتبہ اس زمین پر وہ حج کرے گا. کوئی 2 حج کر رہا ہے، کوئی 10 حج کر رہا ہے. 10 حج کیوں نصیب ہوئے اس کو؟ کیونکہ وہ عالم ارواح میں لبیک لبیک 10 مرتبہ کہا تھا. کوئی 1 مرتبہ کہا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا تھا. جو آدمی اپنی روح کی دنیا میں جتنے لبیک کہا تھا وہ اتنے حج کر رہا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اس کو کنسٹرکٹ کیا، تعمیر کیا، تو اس کے بعد ہوا یوں کہ وہ اس کمرے کے اندر عبادت کرتے تھے. اس کمرے کے اندر کعبۃ اللہ بنائے، باہر نماز نہیں پڑھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اندر نماز پڑھتے تھے. اسی کو کنٹینیو کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے، تعمیر سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پیروں سے، آپ کو تو پتا ہے زمین پر گھسنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، رائٹ، زمین میں سے پانی نکلنے لگا. ایک ایسی زمین پہ جہاں پر پتا نہیں اگتا تھا، کنٹینیو پانی کا ایک راستہ نکل گیا. مطلب انسان کے جینے کا راستہ نکل آیا، پاسبل ہو گیا. اب یہاں پر رہ سکتے، یہاں پر پانی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کنٹینیو کیا وہاں پر ہجرت کرتے ہوئے، راستہ کراس کرتے ہوئے. ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا جرہم ایک قبیلہ تھا جو یمن سے نکل کر کسی اور سائٹ پہ جا رہا تھا. پانی کی قلت کی وجہ سے تلاش کرتے ہوئے آیا، اس کو پرندے نظر آئے. پرندہ نشانی ہوتا تھا پرانے زمانے میں. اگر کوئی چڑی یا کوئی نظر آ گئی، چڑیا، کوا، ایگل، کچھ بھی نظر آ جائے تو اندازہ کرتے تھے کہ قریب میں پانی ہے، ورنہ ان کیسے زندہ ہے. تو وہ تلاش کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر کعبۃ اللہ تھا. تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر کنٹینیو پانی ہے، تو وہاں پر رہ گئے. اور اسی فیملی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی. تو قبیلہ جرہم وہاں پر رہ گیا، اور قبیلہ جرہم وہاں کا کیا کہتے ہیں سردار بھی بن گیا. جب قبیلہ پھیلنے لگا، باضابطہ بستی بن گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بعد فیملی آف جرہم، قبیلہ، خاندان،
یہ قبیلہ وہاں پر بس گیا. یہ قبیلہ بسنے کے بعد کیا کیا؟ اب اذان تو ہو گئی تھی حج کی، تو لوگ چاہتے نہیں چاہتے دنیا بھر سے لوگ کے عقیدے ہو گئے تھے، لوگ دنیا بھر سے آتے تھے، تھوڑے تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے، حج کرنے کے لیے سبھی آتے تھے، مسلم غیر مسلم موحد مشرک سب. جو اللہ کی توحید بیان کرتا وہ بھی حج کے لیے آتا تھا، اور جو اللہ کا موحد نہیں ہے جی، لات و عزا کو پوجا کرنے والا اور وہ سب کرنے والا، سبھی آتے تھے، اور ساروں کے لیے کعبۃ اللہ کھلا تھا اور سب حج کرتے تھے. اب جب لوگ حج کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پھر قربانی بھی دیتے تھے، عقیدتیں ہوتی تھی، چڑھاوے آتے تھے، سونا آتا تھا، چاندی آتا، کھانا چاول گوشت بکرا. بھئی آپ اندازہ کریں نا، جہاں پر چڑھاوے شروع ہو گئے تو سب آتا تھا. تو اب ان کا گزر بسر، وہ جرہم نے کیا کیا تھا؟ انکم پہ مونوپولی کرنا شروع کیا تھا. جی چلو بکرے آ گئے سب ہمارے، خراب ہے تو وہ باہر، اچھا ہے تو اندر، چاول پہ قبضہ، سونے پہ قبضہ. جی ان کا انکم ٹھیک ٹھاک چلنے لگا. کرتے نہیں ہے جی، غلوں پہ بیٹھنے والے لوگ کرتے نا، کام دھام کچھ نہیں، صبح شام تک غلے پہ بیٹھا، بس انکم آ گئی، اسی پہ گھر چل رہا ہے. جی عقیدت ادھر بتاتے ہیں، ان سے عقیدت بتاتے ہیں. جی عقیدت ادھر بتاتے ہیں، مال اپن لوٹتے ہیں. تو جرہم قبیلے میں بھی یہ چل کے ایک زمانے کے بعد یہ برائی آ گئی. مگر جرہم جب تک رہا یہ خاندان کبھی شرک نہیں کیا. مشرکین آتے تھے طواف کرنے کے لیے، لیکن جرہم فیملی کبھی شرک نہیں کی تھی، وہ توحید والی تھی، توحید والے، اللہ کو ایک مانتے تھے وہ لوگ. اس کے بعد ان کی مونوپولی اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ان کی دادا گیری اتنی زیادہ ہو گئی تھی، جس کو چاہے طواف کرنے دینا، جس کو چاہے روک دینا، مار دینا، ڈھکل دینا، دادا گیری ہو گئی تھی ان کی. جی ہماری بات سنو، ہمارے سامنے جھکو. جب ان کا ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تو یمن سے قبیلہ اٹھا، اس کا نام تھا خزاعہ. یہ خزاعہ قبیلہ باضابطہ آرمی تیار کر کے، بولے بہت زیادہ، شاید ان کے کوئی بڑے لوگ کے ساتھ دھکم دھکا ہو گیا، ان کے کوئی سردار وردار کے ساتھ کچھ ظلم ولم کر دیے تھے یہ لوگ، اس کا بھی ایگو ایشو بنا لیا تھا وہ، اور وہ جا کر پوری تیاری کر کے بولا کہ یہ کعبۃ اللہ ان سے کھینچنا ہے. باضابطہ آرمی تیار کر کے لا کر جرہم کے اوپر اٹیک کر دیا، اور جرہم فیملی کو تہس نہس کر کے وہاں پر قبضہ لے لیا. خزاعہ وہاں پر قبضہ لے لیا. اس کے بعد جرہم اور کنٹرول خزاعہ لے لیا. لیکن جیسے زمانہ گزرتا گیا تو ان کے آپس میں بھی رشتہ داریاں ہو گئی، ان کے آپس میں بھی پھر رشتہ داریاں ہو گئی. کنٹرول خزاعہ کے ہاتھ میں آ گیا. اب ڈیٹیل میں گئے بغیر، خزاعہ کے بعد کنٹرول کنانہ میں آیا. کنانہ کے بعد انہی کی ایک شاخ، کنانہ خاندان کے اندر سے ایک شاخ قریش کے اندر کنٹرول آ گیا، اور قریش کے اندر پھر قریش کے بیٹے ہاشم کے پاس کنٹرول آیا، اور ہاشم کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبداللہ کے پاس اس کا کنٹرول آیا. عبداللہ کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب کے پاس کنٹرول آیا، جو کہ مولا علی کے ابا ہے. عبد المطلب کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا. خاندان تو قریش ڈومینیٹ کرتا تھا، لیکن مین اور سب سے بڑے جو مانے جاتے تھے، پہلے ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، پھر ان کے وصال کے بعد سب سے بڑے ابو طالب، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے گزر گئے تھے تو ابو طالب کے پاس کنٹرول آیا. اس طرح سے یہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے دوران کئی مرتبہ کعبۃ اللہ ریکنسٹرکشن کیا گیا، کئی مرتبہ. یعنی دیواریں پرانی، جگہ اللہ کی دی ہوئی ہے، پر کنسٹرکشن تو انسان کا ہے نا، تو کنسٹرکشن کمزور بھی ہوتا ہے، کنسٹرکشن گر بھی جاتا تھا. اور بہت زمانہ ہو گیا تھا کنسٹرکشن نہیں ہو کہ کعبۃ اللہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر شریف 35 تھی، 35 سال کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل کعبۃ اللہ ایسے گرنے پر تھا. تو سارے قریشی بیٹھ کے سوچے یار کیا کریں گے. اب جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ سوچے بیٹھ کر کے بھی کیا کیا جائے، اس کا کنسٹرکشن ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اور لوگ قریش ہو، یہ سب مشرکین ہو گئے تھے، آلموسٹ سب کے سب تقریباً، اللہ ماشاءاللہ 2-3 آدمی توحید والے رہ گئے تھے، باقی سب مشرک ہو گئے تھے. وہاں پر سب مشرک ہو گئے تھے، 2-3 تھے صرف توحید والے. تو یہ جو سب مشرکین تھے، یہ مشرک تھے، بدماش تھے، کاروبار میں مونوپولی کرتے تھے، حجاج پہ ظلم کرتے تھے، اور جو کرنا تھا یہ کرتے تھے. مگر کعبے کے مسئلے میں بڑے ایماندار رہتے، کعبے کے مسئلے میں بڑے ایک عقیدت تھی ان کو کہ کعبے کے مسئلے میں شرافت، یہ مسئلے میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے. تو جب ان کا پروگرام بنا کہ بھی کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ کنسٹرکشن کرنا ہے، تو جب توڑنے کو توڑ دیے، اب جب نئی دیواریں اٹھانا ہے تو اس کا بھی تو فنڈ چاہیے نا، کنسٹرکشن کرنے کے لیے پیسہ چاہیے.
تو سب چندے کا اعلان کرے کہ بھئی پیسہ ڈالو، کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے، اور پیسہ حرام کا نہیں چلے گا، پیسہ حلال کا چاہیے۔ کاروبار کی حالت یہ ہے کہ کوئی سود اور ظلم اور قتل اور بدماشی اور قبضہ اور دھوکہ اور جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار کرتا نہیں، سب ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، سب بدماش۔ حلال پیسہ نکلے گا کہاں سے؟ جب سارے قبیلے مل کر چندہ کرے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جتنا بلڈ اپ کرنے کے لیے جتنا پیسہ ہونا ہے وہ پورے قریش کے اندر سے بھی اتنا پیسہ نہیں نکلا، پورے مل کے پیسہ بھی ڈالے، حلال پیسہ، جائز پیسہ نکلا نہیں۔ جب جائز پیسہ نکلا نہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو جتنی جگہ آپ مانے نا، اتنی جگہ ہو، ایک اندازہ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اتنی جگہ کنسٹرکشن کے لیے ہے، یہ اسکوائر تعمیر کرنا ہے اور پیسہ اتنا نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، مجبوری کی حالت میں انہوں نے کچھ اسکوائر فٹ کم کر دیا، اس طرح سے موڑ دیا اس کو۔ یہ جو آج بالکل چار کوری نظر آتا ہے نا، اصل میں کعبۃ اللہ ریکٹینگل ہے۔ اصل میں زمین پر جو پلاٹ ہے جس پر کعبہ تعمیر ہونا ہے وہ 100% اسکوائر نہیں ہے، وہ ہے ریکٹینگل۔ اس کو انہوں نے کیا کیا، بالکل ایسے اسکوائر کر لیا، فٹ کم کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی اتنا کنسٹرکشن کا پیسہ نہیں ہے، اتنا کم کر لو جی، کم کر لو۔ اور انہوں نے اس کو تعمیر کر دیا، اس کو انہوں نے تعمیر کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی، یہ پیسہ کم پڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ پیسہ کم پڑ گیا، انہوں نے اسکوائر تعمیر کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو کعبہ کی بنیادیں رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو کعبے کا پلاٹ دیا تھا وہ پلاٹ تھوڑا سا خالی رہ گیا، رائٹ؟ اور وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے جو پرانا، جب دیواریں توڑے تو پرانا ملبہ نکلتا نا، ملبہ، اب یہ ملبے کو کہاں لے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیوار بڑی مقدس جگہ ہے بھائی۔ ہاں آج بھی لوگ مسجد تعمیر کرتے وقت سوچتے ہیں کہ بھائی مسجد کا ملبہ مسجد کے فاؤنڈیشن میں ڈال دو، سوچتے ہیں سب لوگ، حالانکہ یہ کمپلسری نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی مشرکین نے یہ سوچا، جو قریش تھا انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایک کام کریں گے، اس کا جو ملبہ نکلا ہے اس کو ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے، یہ برکت والی جگہ ہے بھئی، اتنا سال تو طواف ہوتا تھا، کرتا تھا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ حصہ تو ہم ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، نیا بنا رہے ہیں، یہ بازو کا جو حصہ چھوٹ رہا ہے، یہ جو حصہ ہے، ایک کام کرتے ہیں یہاں پر اس کو ڈال دیتے ہیں، اور اسی کو آج آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں حتیم۔ دیوار حتیم نہیں سنے جی؟ جہاں پر پرنالے سے پانی گرتا اور وہاں پر ایک چھوٹی دیوار ہے، دیکھیے آپ، رائٹ؟ یہ حتیم کعبہ ہوتے ہیں، ایک دیوار ہے، اسکوائر کمرے کے بازو دیوار ہے۔ وہ دیوار کیوں ہے؟ جب انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا اور باقی ملبہ ادھر ڈال دیا، پھر ان کو خیال آیا کہ کنسٹرکشن کے لیے پیسہ تو نہیں ہے، لیکن کیا کعبۃ اللہ کے ملبے کے اوپر لوگ پیدل طواف کریں گے؟ جی، اس زمانے میں تو چپل جوتا پہن کے پھرتے تھے لوگ وہاں پر، تو کیا لوگ چپل پہن کے اور بے ادبی کے ساتھ اس کے اوپر سے گھومیں گے؟ بولے نہیں، پیسہ نہیں ہے لیکن مارک کر دو، تھوڑا آگے سے ایسے لائن ڈال دو، اس طرح سے لائن ڈال دو کہ لوگ کو پتا چلے ہم نے کنسٹرکشن نہیں کیا لیکن اصل کعبہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس کو مارک کر دیا، بعد میں لوگوں نے چھوٹی سی ایک دیوار اٹھا دی۔ اب اس کے بعد زمانہ گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جی اس سے پہلے نہیں تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 ایئرز تھی، اور وہ حصہ چھوڑ دیا گیا حتیم کا، وہ حتیم کا حصہ چھوڑ کے مارک کر دیا گیا۔ پھر حجر اسود لگانے کا جب مسئلہ آیا تو قبیلے لڑ پڑے۔ تعمیر جب ہو گئی، حجر اسود ہے نا، بلیک سٹون، حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، وہ پتھر لگانے کا مسئلہ آیا تو ہر قبیلے والا آستین چڑھا گیا کہ ہمارے دادا لگائیں گے، میرے ابا لگائیں گے، میرے دادا حضرت لگائیں گے، میرے قبیلے کے سردار، ہر سردار کی خواہش یہ تھی کہ بھئی ہم لگائیں گے۔ لڑ کے وہ میٹنگ کرتے، آپس میں بڑے جھگڑے چل رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ایک کام کرو، بیٹھو خاموش، اب دیکھیں گے، ہم میں تو اتفاق نہیں ہو سک رہا، ہم تو کوئی سولوشن پہ نہیں پہنچ سک رہے ہیں، اب جو بھی آدمی آئے گا نیا ہماری اس محفل میں، ہم ویٹ کرتے ہیں یہیں پر، جو آدمی آئے گا اس سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے۔ جب انتظار کرتے بیٹھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھنے والے نے کہا ارے محمد آ گئے، کیا بولتے ہیں محمد سے فیصلہ لے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جی محمد سے فیصلہ لے لیں گے۔ لوگ بولے کہ ان سے زیادہ سچا اور اچھا آدمی تو ہے نہیں، جی ابھی تک تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا نا، 35 ایئرز ہے، پرابلم سارے 40 کے بعد ہے، ابھی تو دنیا کا سب سے اچھا آدمی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی بھی نظر میں۔ تو یہ اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں، فیصلہ کر دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیے، اپنا شایا اتار کے زمین پہ بچھا دیا. چادر ہوتی ہے نا، چادر، بڑے چادر ڈالتے تھے، شایا جبہ جیسا. آج کل شایا سلا ہوا آتا ہے، یہ جو حرم کے سدیس پہنتے ہیں نا، شایا سی کر پہن رہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑی شال لے کر لوگ ایسا، جو بزرگ اور اچھے لوگ ہوتے تھے وہ ایسا ڈال لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شال مبارک تھی وہ آپ کھول کے ایسا ڈال دیے، بولے جھگڑا ہی نہیں کرنا ہے. اس کعبے اس حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں فٹ کرنے میں ہر سردار کا ہاتھ رہے گا. چادر بچھا دیے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر اس میں بیچ میں رکھ دیے. فرمایا سارے قبیلے کے سردار سائڈوں سے پکڑ لو، سارے مل کے. ہمارے پاس ہوتا نہیں، جب میت کو تدفین کرتے تو چادر سب مل کے پھول کی چادر ایک ساتھ پکڑتے دیکھیے آپ. ہمارے پاس جیسا اس طرح سے جیسا ہوتا ہے، وہ حجر اسود کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیے اور چادر کو سارے قبیلے والے مل کے پکڑے اور اٹھا کر اس جگہ پر گئے. وہاں پر جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر لگا دیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو وہاں پر فٹ کر دیے، حجر اسود کو. اور اس وقت سے لے کر اب تک کعبۃ اللہ کی ایکچوئل زمین کتنی ہے اس کی مارکنگ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت یہ ہوئی کہ وہ اسکوائر کے آگے جو ریکٹینگل بنانے والا کتنا فٹ تھا، کتنا حصہ تھا جی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. 100 سال گزر گئے، کوئی مارک بھی نہیں رہا. اتنا اندازہ ہے کہ وہ دیوار حتیم، جی وہ حتیم کو جو دیوار ہے اس کے اندر کعبہ ہے. کتنا ہے نہیں معلوم، 2 فٹ ہے، 4 فٹ ہے، 10 فٹ ہے، نہیں معلوم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہو گئی کہ آج اگر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے اور غسل کعبہ دینے کے لیے وی آئی پی جاتے ہیں نا، وی آئی پی کارڈ لے کر، پرنس جاتے ہیں، وی آئی پی جاتے ہیں، ایمبیسڈر جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. غریب آدمی جا سکتا ہے کیا اندر؟ جی عام آدمی جا سکتا ہے کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک حصے کو اوپن ہی کر دیا جی. اب مالدار جائیں وہاں اندر اپنا شوق پورا کرے، غریب اندر نہیں جا سکتا ہے، لیکن ایکچوئل کعبہ کے اندر تو جا سکتا ہے. ایکچوئل کعبہ کے اندر غریب سے غریب آدمی بھی آج نماز پڑھ سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، اس کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت پر یہ رحمت فرما دیا. سابقہ امتوں والوں کو یہ نصیب نہیں ہوا، سابقہ امتیں والوں کو نصیب نہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو انبیاء علیہم السلام، جتنے نبی تھے، جو نبی پر ظلم بہت بڑھ جاتا تھا حد سے اور ان کا کام کرنا پاسبل نہیں رہتا تھا اپنے قبیلے اور اپنی زمین پر جہاں پر ان کو الاٹ کیا گیا ڈیوٹی کہ یہ جگہ پر آپ کو کیا کہتے ہیں دین پھیلانا ہے، توحید پھیلانا ہے، جب کام کرنا پاسبل نہیں ہوتا اور ان کی جان کے خطرے میں پڑ جاتی تھی تو ان کو پرمیشن ملتی تھی تو وہ نکل کر کعبۃ اللہ میں آ کر بس جاتے تھے، کعبۃ اللہ میں بس جاتے تھے. اور یہ جو علاقہ ہم طواف کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم کہ اللہ کیا راز رکھا ہے، قیامت کے دن کیا عجائبات کھلنا ہے، کتنے راز قیامت کے دن فاش ہوں گے ہم کو پتہ نہیں. تاریخ میں لکھا ہے، اسلامی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف جو علاقہ آج مطاف بنا ہوا ہے، جو سعی صفا اور مروہ کا علاقہ بنا ہوا ہے، زمزم کا علاقہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا علاقے، اس کعبۃ اللہ کے اطراف میں مکہ المکرمہ سرزمین مکہ پر زائد از 300 انبیاء دفن ہوئے ہیں زمین میں. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، بعض علماء کرام نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی نشانی بتایا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ، یہ جو علاقے میں تم سعی کرتے ہو، چلتے ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جی. مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جی. اور فرمایا مسجد اقصی، مسجد اقصی فلسطین میں جو ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، المسجد الاقصی فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے اطراف ہم نے برکت رکھی ہے. کیا قصہ ہے صاحب یہ مکہ المکرمہ اور اس کے اطراف میں برکت، مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں برکت. ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیجئے، سیرت کی ساری کتابیں پڑھ لیجئے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں اور مسجد اقصی کے اطراف میں سب انبیاء کرام کے مزارات ہیں اور وہاں پر وہ دفن ہوئے ہیں جی. جہاں جہاں اللہ کے نبی دفن ہوئے ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہوں کو برکت والا پلیس ڈکلیئر کر دیا ہے اپنی نشانی کا. دفن وہاں پر نبی ہوا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے، خاص معاملہ ہے. بہرحال کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ
یہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑی برکت والی جگہ ہے، اور مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے، اور ان فیوچر مستقبل میں یہ پورے عالم کا، پورے انسانوں کا یہی قبلہ ہونا ہے، یہ ان فیوچر ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ قرآن میں یعنی کیا کہتے ہیں، ظاہر النص نہیں ہے، اشارت النص ہے، فقہ کی زبان میں اس کو اشارت النص کہتے ہیں، یعنی عبارت ایسی ہوتی ہے اس میں ایک سگنل ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے، کلو ملتا ہے، اس میں کیا کلو ملتا ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کائنات، پورے انسان، جتنے انسان اس زمین پہ بستے ہیں، سب حج کو آئیں گے۔ آج دکھتا نا ہم یہ مذہب والے، وہ مذہب والے، نہیں، آئندہ آ کر، آج جیسا 20 لاکھ 30 لاکھ ہو رہے نا، آئندہ پتہ نہیں کتنے کروڑ انسان ہو جائیں گے، ساری دنیا اس کا حج کرے گی۔ ہر مذہب والا جو ہے اسلام کے رخ پر آئے گا، پتہ نہیں کون سے مذہب پر رہے گا، لیکن حج سب ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں 2 لفظ استعمال کرتا، ایک مومن، ایک ناس۔ جی ناس مطلب پیپل، مومن مطلب بلیور۔ مومن کے لیے، ایمان والے، توحید والے کو بلیور کہتے ہیں، مومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج کے لیے مومن آئیں گے یہ نہیں ہے، جی مومن نہیں، پیپل آئیں گے، لوگ آئیں گے۔ پتہ نہیں آگے کیسا زمانہ آئے گا کہ اس زمین پہ بسنے والے، جو آج دوسرے مقامات پر حج کو جاتے ہیں نا، ہندوز کا حج الگ ہوتا ہے، کرسچنز کا حج الگ ہوتا ہے، یہودیوں کا حج الگ ہوتا ہے، بدھ، سب کے حج ہے اپنے اپنے، نام الگ الگ دیتے، کرتے حج ہی ہیں، جی صحیح جگہ نہیں کرتے، غلط جگہ کرتے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کا حج کا مقام صرف ہے کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ۔ سو کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت ہے، سائنسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اور تاریخی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔